بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے کہ جس باپ نے ہمیں چلنا سکھایا، اگر ہم اسی کو سہارا دینے سے انکار کر دیں تو انجام کیا ہوگا؟ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے باپ کی، اس کے 3 بیٹوں کی، محبت، بے وفائی اور اللہ کے انصاف کی۔ یہ کہانی آپ کو رلا بھی دے گی اور جھنجھوڑ بھی دے گی۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا باپ رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا نہایت نیک، فرما بردار اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ اپنے باپ کا سایہ تھا۔ جب باپ بیمار ہوتا تو وہ رات بھر جاگ کر اس کی خدمت کرتا۔ جب باپ کمزور ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتا۔ وہ کہتا تھا، ابا جان، آپ نے مجھے بچپن میں سہارا دیا تھا، اب میرا وقت ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اچانک وہ بڑا بیٹا بیمار ہوا اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بڑے بیٹے کی موت نے باپ کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ اکثر بیٹھ کر روتا اور کہتا، میرا سہارا چلا گیا، اب میں کیسے جیوں گا؟ گاؤں والے بھی کہتے، یہ بیٹا واقعی جنتی تھا۔ لیکن باقی 2 بیٹے، ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک چیز تھی، لالچ۔ کچھ ہی دن بعد دونوں بیٹوں نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، ابا تو بوڑھے ہو چکے ہیں، زمین ہمارے نام کروا لو۔ انہوں نے میٹھی باتوں سے باپ کو بہلایا، ابا جان، ہم آپ کی خدمت کریں گے، بس زمین ہمارے نام کر دیں۔ سادہ دل باپ اپنے بچوں پر اعتماد کر بیٹھا اور اس نے اپنی ساری زمین ان دونوں بیٹوں کے نام کر دی۔ جیسے ہی زمین ان کے نام ہوئی، ان کا رویہ بدل گیا۔ وہی بیٹے جو کل تک جھک کر بات کرتے تھے، اب اونچی آواز میں بات کرنے لگے۔ وہی ہاتھ جو کبھی باپ کے سر پر پھرتے تھے، اب اسے دھکے دینے لگے۔ بوڑھا باپ اکیلا، بے بس، خاموش۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا، مجھے بھوک لگی ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، خود جا کر لے لو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ باپ کی زندگی جہنم بن گئی۔ اسے وقت پر کھانا نہیں ملتا تھا، اسے سردی میں باہر بیٹھایا جاتا، کبھی کبھی تو اسے مارا بھی جاتا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا اور اللہ سے فریاد کرتا، یا اللہ، میں نے ان کو پالا تھا، آج یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن جب ظلم حد سے بڑھ گیا، بوڑھے باپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اگر میں نے ان کی پرورش میں کوئی کمی نہیں کی تو خود انصاف کر اور انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دے۔ یہ الفاظ تھے ایک مظلوم باپ کے، اور مظلوم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ چند ہی دن گزرے تھے، پہلے بیٹے کے ساتھ عجیب حادثہ ہوا۔ وہ کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک وہ گر گیا اور اس کا جسم سن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسرا بیٹا، جو سب سے زیادہ ظالم تھا، اس کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ سڑکوں پر آ گیا، لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور ایک دن وہ بھی شدید بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب دونوں بھائی اپنی حالت پر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ سب ہمارے باپ کی بد دعا ہے، اور روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے تو باپ زمین پر لیٹا ہوا تھا، کمزور، خاموش، بے جان۔ وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ دونوں بیٹے چیخ چیخ کر رونے لگے، ابا جان، ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن اب کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کا راستہ ہے، اور ان پر ظلم تباہی کا راستہ ہے۔ قرآن میں بھی بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ سوچیں، اگر آج ہمارے والدین ہم سے کچھ مانگیں، کیا ہم انکار کر دیں گے، یا ہم وہی بنیں گے جو اس کہانی کا بڑا بیٹا تھا؟ یاد رکھیں، وقت بدلتا ہے۔ آج ہم جوان ہیں، کل ہم بھی بوڑھے ہوں گے۔ جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔
کیا واقعی ایک مظلوم باپ کی بد دعا انسان کی زندگی تباہ کر سکتی ہے؟ اور اگر توبہ دیر سے ہو تو کیا اللہ معاف کرتا ہے؟ آج کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلی کہانی ختم ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ کی وفات کے بعد گھر میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہی گھر جہاں کبھی دعائیں گونجتی تھی، اب وہاں صرف آہیں تھیں۔ دونوں بیٹے ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتے اور خاموش ہو جاتے، کیونکہ دونوں کو معلوم تھا کہ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رات کو جب وہ سوتے تو انہیں ایک ہی خواب آتا۔ ان کا باپ کمزور آواز میں کہہ رہا ہوتا، میں نے تمہیں پالا تھا، تم نے مجھے کیوں رلایا؟ وہ چیخ کر اٹھتے، پسینے میں بھیگے ہوئے، اور پھر ساری رات سو نہ پاتے۔ جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ فصلیں خراب ہو گئیں، پانی خشک ہو گیا، لوگوں نے لین دین بند کر دیا۔ گاؤں والے کہتے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پہلا بیٹا جو پہلے ہی معذور ہو چکا تھا، اب مکمل طور پر بستر پر آ گیا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ دوسرا بیٹا جو کبھی طاقتور تھا، اب خود کمزور اور بیمار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے۔ ایک دن دوسرے بیٹے نے کہا، بھائی ہم نے بہت ظلم کیا، کیا آپ بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ پہلا بیٹا آنکھوں میں آنسو لے کر بولا، اگر باپ زندہ ہوتا تو شاید ہمیں معاف کر دیتا، لیکن اب ہم صرف اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کئی سالوں بعد وہ دونوں پہلی بار مسجد گئے۔ وہاں بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو کبھی ظلم کی مثال تھے۔ وہ سجدے میں گر کر روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کی آواز بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ چند دن بعد ایک عجیب تبدیلی آئی۔ دوسرے بیٹے کی بیماری کچھ کم ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے، شاید اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن پہلا بیٹا جو معذور تھا، وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب صرف ایک بیٹا بچا تھا۔ وہ روز اپنے باپ کی قبر پر جاتا اور کہتا، ابا جان میں نے بہت دیر کر دی، کاش میں نے آپ کی قدر کی ہوتی۔ وہ قبر سے لپٹ کر روتا اور گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بیٹا اب خود بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے اپنے بچے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگے جیسا اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ تب اسے سمجھ آیا کہ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ یہ دنیا صرف چند دنوں کا کھیل ہے۔ آج ہم طاقتور ہیں، کل ہم کمزور ہوں گے۔ آج ہمارے والدین زندہ ہیں، کل وہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہماری قسمت لکھ دے گا۔ یاد رکھیں، والدین کی خدمت جنت ہے، والدین کو دکھ دینا تباہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں اور کہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، کیونکہ کل شاید یہ موقع نہ ملے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر بیٹا اپنے باپ کی قدر کرنا سیکھے۔ اور ایسے مزید ایمان افروز قصوں کے لیے میرے چینل آئیم سٹوریز نیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے دن انشاءاللہ، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو۔ اللہ حافظ۔